السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا تو آپ نے سب سے پہلا کام وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا، یعنی جو فوج حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کری تھی، اسی فوج کو واپسی رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، لیکن اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر عرب کے 3 لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن کے نام یہ تھے طلیحہ، سجا اور مسیلمہ کذاب۔ اب جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر رومیوں کے مقابلے میں نکلے تو طلیحہ نے جب یہ خبر سنی تو اس نے یہ بہترین موقع جانا کہ اس ٹائم مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں نے طلیحہ کی فوج سے بہت بہادری سے لڑا اور طلیحہ کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی دوران حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں سے جنگ کر کے واپسی آ چکا تھا تو مدینہ کی فوج اب واپسی مضبوط ہو گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کی 11 فوجیں بنائیں اور اس میں سب سے پہلی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں طلیحہ کی فوج کی طرف روانہ کیا، اور بالکل اس کے بعد حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور اسلام لے کر آ چکے تھے، ان کی سربراہی میں ایک فوج مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کری، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو ہدایت کری تھی کہ صرف مسیلمہ کذاب کی فوج کو روکنا ہے، نہ کہ اس کی فوج سے لڑنا، کیونکہ مسیلمہ کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ باقی تمام فوجوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کیا، جیسے بحرین، عمان وغیرہ۔ اب جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل مسیلمہ کذاب کی فوج کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسیلمہ کذاب کی فوج نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ جب مسیلمہ کذاب سے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی فوج ہار گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور فوج روانہ کری اور اس کو بھی یہی ہدایت کری کہ مسلمہ سے جنگ نہیں کرنا، صرف اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، لیکن اس فوج نے بھی حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو پھر سے بری طرح شکست ہوئی۔ لیکن دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیحہ کی فوج سے مقابلہ کر رہے تھے اور آپ کی فوج نے بہت بہادری کے ساتھ لڑا، اور طلیحہ کی فوج جب ہارنے لگی تو طلیحہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی اور طلیحہ بھی اپنی فوج کو بھاگتا دیکھ کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ یہ خبر جب پھیلی اور سجا یعنی جھوٹی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ اپنے لوگوں کے درمیان کر رکھا تھا، خالد بن ولید کی یہ چیز سن کر ڈر گئی اور وہ مسیلمہ کذاب کے پاس جا کر اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی اور دونوں نے مل کر اپنی فوج کی تعداد بڑھا لی اور مضبوط کر لی۔ دوسری طرف جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے فتح کیے تھے، وہ باغی لوگ واپسی اسلام کی طرف آنے لگ گئے اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد پھر سے بڑھنے لگی۔ صرف ایک ایسا قبیلہ تھا جس نے ابھی بھی اسلام میں واپسی نہیں کری تھی، جو کہ مالک ابن نویرہ کا قبیلہ تھا، جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرض کی ادائیگی جمع کرنے پر مامور کیا تھا۔ اب جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ابن نویرہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قیدی بنا لیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک ابن نویرہ سے زکوٰۃ سے متعلق سوال کیا، جس پر مالک ابن نویرہ نے جواب دیا کہ میں تم لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میرا مال ہے، میں اسے جیسے چاہوں خرچ کروں۔ یہ بات سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کری، جس پر مالک ابن نویرہ نے کہا کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور آپ نے مالک ابن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شکایت لے کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور بتایا کہ خالد نے مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا ہے
اور اس کی بیوی سے شادی کر لی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر حضرت ابو قتادہ سے سوال کیا کہ کیا خالد بن ولید نے اس عورت کی عدت مکمل ہونے کے بعد شادی کری تھی؟ تو اس پر آپ کا جواب ہاں میں تھا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصہ ہوئے، صرف اس وجہ سے کیونکہ میدان جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک سپہ سالار کی منظوری کے بغیر میدان جنگ سے آ جانا میدان جنگ کا نظم و ضبط کمزور کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اپنا رخ مسلمہ کذاب کی طرف کیا، اور آپ کا مقابلہ مسلمانوں کی 3 گنا بڑی فوج سے تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔